اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد، رکوع نمبر 2۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ سورہ صاد، رکوع نمبر 2۔ کل 5 رکوع ہیں سورہ صاد کے۔ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جو بنیادی عنوان ہے توحید باری تعالیٰ اور آخرت۔ پہلے رکوع میں چند اقوام کا ذکر کیا گیا جن کا مشترکہ جرم یہ تھا کہ کذب الرسل، سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ یہاں دوسرے رکوع میں ایک بڑا اہم واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ کی عظمت میں اور شان میں، اور اسی رکوع کے اندر سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت۔ وما ینظرو، اور نہیں یہ لوگ انتظار کرتے، ہؤلائی یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ کا انتظار کرتے ہیں،
اس سے مراد ہے قیامت بپا کرنے والی جو چیخ ہے۔ مالہا نہیں اس کے لیے من فواق کوئی وقفہ۔ فواق اصل میں کہتے ہیں جب کسی جانور کا دودھ دھویا جاتا ہے تو ایک مرتبہ تھن کو ہاتھ میں پکڑ کے دودھ نکالیں اور پھر دوبارہ، اس میں جتنا وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فواق۔ فواق حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اتنا وقت جتنا تھن سے ایک مرتبہ دور نکالا پھر دوبارہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے فواق۔ جب وہ قیامت آئے گی وہ چیخ، تو ان کے لیے کوئی وقفہ یا افاقہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی مہلت مل جائے، مہلت نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب اللہ کے ہاں پیش ہونے کے لیے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا، اور انہوں نے کہا کفار نے، اے ہمارے پروردگار، عجل لنا، تو جلدی کر دے، جلد دے دے ہم کو، قطنا ہمارا عذاب کا حصہ، قطع عذاب کا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، قیامت سے پہلے ہی ہمیں عذاب دے دے۔ کیسی یہ غلط دعا ہے، چاہیے تو یہ تھے ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح سورۃ انفال میں گزرا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورۃ انفال آیت نمبر 32۔ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہم پر لے آ، عذاب لے آ۔ تو یہ کیسی غلط دعا ہے کہ ہم پر عذاب لے آ، دنیا میں لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا نمونہ اور اسوہ پیش کیا۔ حدیث پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی شان اور عظمت کا تذکرہ ہے، چنانچہ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سے بڑا پیار ہے۔ کان ینام نصف اللیل، رات کا پہلا آدھا حصہ آپ سو جاتے، پہلا آدھا حصہ نصف داؤد علیہ السلام سو جاتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر ایک تہائی عبادت کرتے، ایک تہائی، پہلا آدھا نصف آرام کرتے، پھر ایک تہائی عبادت کرتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر 1/6 چھٹا حصہ پھر آرام کر لیتے۔ فرض کرو کہ ایک رات 6 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے آپ آرام فرما لیتے، پھر 2 گھنٹے عبادت کرتے، پھر 1 گھنٹہ آرام فرما لیتے۔ اس طرح رات کی آپ تقسیم کرتے۔ تو فرمایا یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پیاری ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ صَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، روزہ بھی آپ کا بڑا ہی پیارا تھا، ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، ساری زندگی۔ داؤد علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔
ولا یفر اذا لاقا، اور آپ مجاہد بھی تھے، اتنے روزے رکھتے، اس کے باوجود مجاہد بھی تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور حاکم بھی۔ لا یفر اذا لاقا، جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوری ہو گئی ہے روزے رکھ کے تو جہاد میں کوئی کمزوری ہے، نہیں۔ یصوم یوماً و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور دشمن کے سامنے جب مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے بلکہ ڈٹ کے میدان جہاد میں۔ وَإِنَّهُ كَانَ أَوَّابًا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1131، صحیح مسلم حدیث نمبر 1159۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، صبر کرو۔ واذکر عبدنا، اور یاد کرو ہمارے بندے کو۔ کتنا پیارا لفظ ہے، ہمارا بندہ، سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام ذل ایدی، بڑی قوت والے تھے۔ عید کا معنی قوت، بڑی قوت والے۔ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اواب، اللہ کی طرف۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے مسخر کیا الجبال، پہاڑوں کو، آپ کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، بالعشی، شام کو، والاشراق، اور صبح، اشراق، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز اشراق، اشراق کی نماز، تو بالعشی، شام کو، والاشراق، اور صبح، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آواز بڑی پیاری دی تھی، اتنی پیاری آواز، روزہ بھی بے مثال، نماز بھی بے مثال، عبادت بھی بے مثال، جہاد بھی بے مثال، اور آواز بھی بے مثال، اتنی پیاری آواز کہ جب آپ تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، زبور کی، تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، اتنی پیاری آواز۔ ایک ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے گونج کی آواز آتی ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے پھر بھی آئے گی، میں پڑھوں گا پھر بھی آئے گی۔ تو داؤد علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ اللہ نے پہاڑوں پہ اتنا اثر کیا کہ وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی آپ کی آواز سن کر رک جاتے اور آپ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دیتے۔ محشورہ، اکٹھے ہو کے پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ کل لہ اواب، سب کے سب اس اللہ کے لیے اواب، مطیع، فرما بردار، رجوع کرنے والے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے مستحکم کیا، مضبوط کیا، ملکہ، آپ کی حکومت کو، حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، عابد بھی، صائم بھی، خوش الحان قاری بھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت بھی دی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کرتے تو بڑی صلاحیت والی اور بڑے عمدہ طریقے سے بات کرتے۔ تو عزیز بھائیوں، بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ اور
तरीका होता है। देसी ज़ुबान में तो ये आपने सुन रखा है ना कि फलाना आदमी टर टर कर रहा है, टर टर। बाज़ आदमी बोलते ही जाते हैं, बात करने का ना सलीका होता है ना तरीका होता है। तो बाज़ अल्लाह के बंदे बात करते हैं तो बड़ी खैर से और इस्लाह वाली बात। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि बात बड़ी अच्छी और उम्दा करते थे, फैसला कुन बात फरमा देते। अब इससे आगे एक वाक़या शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं मुश्किलातुल कुरान। कुरान करीम के जो मुश्किल मकामात हैं उनमें से एक ये है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना जो वक़्त था उसकी बड़ी तरतीब लगाई हुई थी। तरतीब इस तरह कि एक दिन आप फ़ैसले करते हुकूमत के मामलात, और एक दिन अल्लाह ताला की इबादत में, जिस तरह इत्काफ़ होता है, इत्काफ़ 10 दिन का रमज़ानुल मुबारक में, इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन काम करते हुकूमत का, फ़ैसले का, और एक दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। अज़ीज़ भाइयों, हमें भी अपने टाइम टेबल पर गौर करना चाहिए कि हम कुछ वक़्त दुनिया के लिए, कुछ आखरत के लिए, कुछ अपनी जान के लिए और कुछ हुकूकुल इबाद के लिए बड़ी तरतीब से जो आदमी ज़िंदगी बसर करता है वो कामयाब होता है, और जिसकी ज़िंदगी में कोई वक़्त की तरतीब नहीं है वो नाकाम है। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर बड़ी तरतीब से, एक दिन ऐसा हुआ कि आप इबादत में मशगूल थे, दरवाज़े बंद हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। अचानक ऐसा हुआ कि पिछली तरफ से दीवार फलांग कर 2 आदमी अंदर आ गए। उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। एक दफ़ा तो दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, घबरा गए कि ये कैसे अजीब आदमी हैं, दीवार फलांग के अंदर आ गए। उन्होंने आके अपना सवाल शुरू कर दिया और कहा कि हमारा फ़ैसला करो। ये आदमी है, भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, 99, और मेरे पास एक है। तो जिसके पास 99 है ना, ये कहता है एक भी मुझे दे दे। तूने एक का क्या करना है, खामखा तू मुसीबत में फंसा हुआ है, इसकी देखभाल करता है, छोड़ इसको, ये भी मुझे दे दे। व अज़्ज़नी फ़िल खिताब, बात जब करता है ना तो बड़ी सख्ती से करता है और बड़े दलाइल देता है। जैसे एक आदमी की 9 दुकानें हैं और एक की एक है, तो 9 वाला जो कोशिश करता है एक वाले को खा जाओ, छोड़ो तुमने एक का क्या करना है, कोई और कारोबार कर लो, ये मुझे ही फ़रोख्त कर दो, खामखा तुमने ये अपनी ज़िम्मेदारी बनाई हुई है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर फ़ैसला फरमा दिया कि ये जो 99 दुम्बियाँ वाला है और तुमसे एक मांग रहा है, बड़ा जुल्म करता है, और अक्सर ऐसा ही होता है। आपने इससे आगे भी अपना फ़ैसला फरमा दिया कि अक्सर ऐसे होता है कि एक शरीक दूसरे शरीक पर जुल्म करता है। जैसे हम कहते हैं शरीका कौन होता है, करीबी अजीज़ होते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमा दिया कि अक्सर शरीके वाले और शराकतदार पार्टनर जो मिलके कारोबार करते हैं, एक जो है वो दूसरे पर जुल्म करता है, अक्सर ऐसा ही होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, स्वाय ईमान वालों के, ईमान वाले अगर पार्टनर हो तो फिर वो जुल्म नहीं करते। ये तो आपने फ़ैसला फरमा दिया। फ़ैसला देने के बाद आप समझ गए कि ये असल क्या है, इस वाक़े के पीछे क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। वो फ़ौरन अल्लाह ताला ने आपको उस बात का फ़हम अता फरमा दिया, और वो ये था कि एक दिन मैं फ़ैसले करता हूँ, हुक्मरानी के मामलात
दूसरे दिन मैं इबादत करता हूँ। तो इबादत के दिन ये दोनों बंदे मेरे पास आ गए हैं दीवार फलांग कर, तो आप समझ गए कि मैं हुक्मरानी के लिए जो वक़्त दे रहा हूँ वो थोड़ा है। एक दिन फैसले करूँ और एक दिन इबादत करूँ, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। तो फ़ौरन आप समझ गए और सजदे में गिर पड़े, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इस बात का तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राज़ी किया सजदा करके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सजदा दाऊद तौबतन व नस्जुदुहा शुक्रन। यहाँ इस मकाम पर हज़रत दाऊद ने जो सजदा किया है वो तौबा का सजदा था। हम जो सजदा करेंगे शुक्र का। चुनाचे बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ, आपने मिंबर पर इसी सूरह मुबारक की तिलावत फरमाई, सूरह स्वाद की, मिंबर पर तिलावत करते जा रहे हैं। तिलावत के बाद आप जब ये आयत आती है सजदे वाली, तो मिंबर से नीचे उतर के आपने सजदा किया और वजाहत की कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सजदा किया था वो तौबा का था, हम जो कर रहे हैं ये शुक्र का है। तो अज़ीज़ भाइयों, ये बड़ा अहम तरीन एक मकाम है कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो आपने इस्तिग़फ़ार किया और तौबा की, उसका सबब क्या था? सबब ये था कि वक़्त जो था वो हुक्मरानी के लिए आप थोड़ा दे रहे थे और इबादत में जो दूसरा दिन था अल्लाह ताला ने ये वाक़या बना के अहसन तरीके से अपने पाक नबी को इस बात की तरफ तवज्जो करा दी। वहल अताका नबाउल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब, क्या आई आपके पास खबर झगड़े की, अल खस्म झगड़े की, इज़ तसव्वरु जब वो दीवार फलांग कर आ गए, अल मिहराब हुजरे में, मिहराब से मुराद जिसे हम हुजरा कहते हैं, कमरा इबादत, ये मिहराब नहीं है जिसमें इमाम साहब खड़े होते हैं, यहाँ मिहराब से मुराद हुजरा जिसे हम हुजरा कहते हैं। इस दखलू अला दाऊद फफ़ज़िअ मिनहुम, जब वो दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम पर, आप घबरा गए उनसे कि कैसे ये दरवाजे बंद हैं, गार्ड खड़े हुए हैं, ये दीवार फलांग कर आ गए। क़ालू ला तख़फ़, उन्होंने कहा आप मत डरें, खस्माने दो झगड़ा करने वाले, बगा बाज़ुना अला बाज़िन, बाज़ ने बाज़ पर ज़्यादती की है, फ़हकुम बैनना बिल हक़, आप फैसला करें हमारे दरमियान हक़ के साथ। बड़ा ही ये मामला अजीब था, पहले तो उन्होंने दीवार फलांगी, फिर कहते हैं हक़ के साथ फैसला करो। ये उनका कहना भी दुरुस्त नहीं था। अल्लाह ताला के नबियों ने कोई नाहक फैसला करना है, उन्होंने हक़ वाला ही फैसला करना है। तो हर कदम पर उनका मामला बड़ा अजीब था। वला तुश्तित, और बेइंसाफ़ी ना करें, ये भी कहना उनका सही नहीं था। अल्लाह ताला के नबियों को ये कहने की क्या ज़रूरत है, बेइंसाफ़ी ना करें। वहदिना इला सवाइस सिरात, और हमारी रहनुमाई करो सवाइस सिरात, सीधे रास्ते की तरफ। अब आगे वो अपना वाक़या सुनाते हैं। पहला तो उनका रवैया बड़ा ही मनफी था, इतना मनफी था बावजूद इसके जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा नहीं आया। आप अल्लाह ताला के नबी से बड़ा ही सब्र था, इसलिए फरमाया इस्बिर, सब्र करो और दाऊद अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को याद करो। इन्ना हाज़ा अख़ी, बेशक ये मेरा भाई है, लहू तिस्उम व तिस्ऊन नाजा, इसकी 99 दुम्बियाँ हैं, एक कम 100, वलिया नाजा तुम वाहिदा, और मेरी एक दुम्बी है। फ़क़ाला, इसने कहा 99 वालों ने, अक़फ़िलनीहा, वो भी मेरे सुपुर्द कर दे, मेरे सुपुर्द कर दे। व अज़्ज़नी,
اور اس نے دبایا ہے مجھ کو۔ چودھری لوگ دبا لیتے ہیں نا کمزور لوگوں کو بات ہی بات میں۔ عزنی، اس نے دبایا مجھ کو، سختی کی ہے، فی الخطاب، بات میں۔ قالا، فرمایا جناب داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک، اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، بے سوال ناجت کا، تیری دمبی کا سوال کر کے، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بلا شبہ بہت زیادہ، من الخلطاء، شراکت دار جو ایک دوسرے سے شریک ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ 2-3 آدمی مل کر جب کو کاروبار کرتے ہیں نا تو ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے پہ ظلم کروں، زیادتی کروں۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح ہونا تو پھر شریکے والے، شراکت دار، پارٹنر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، وہ انصاف کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ قلیل کا معنی تھوڑے، اس کے بعد آگے ما جو ہے تاکید کرتا ہے، بہت تھوڑے۔ سارا شہر دیکھ لو تو اس میں 2-3 نظر آئیں گے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو آزمایا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، آپ نے استغفار کی اپنے رب سے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور آپ گر پڑے رکوع کرنے والے، جھکنے والے۔ وَأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے معاف کر دیا، لہو، ان کو، جناب داؤد علیہ السلام کو معاف کیا جو وقت کی تقسیم تھی اس کو معاف کیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ لہو، آپ کے لیے، عندنا، ہمارے پاس، اللہ کے پاس، لَزُلْفَىٰ، بڑا مرتبہ ہے، بڑا قرب ہے، زلفیٰ قرب ہے، وحسن مآب، اور اچھا ہے ٹھکانہ، مآب ٹھکانہ جو ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد، بلا شبہ ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں۔ خلیفہ کس کا؟ کہ ایک کے بعد دوسرا، انسانوں کا خلیفہ۔ فاحکم بین الناس، آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کریں خواہش کی۔ اللہ والو یہ سمجھ لو، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ خواہش کی پوجا نہ کرنا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ویسے ہی بڑے کمزور ہیں۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ فَيُضِلَّكَ، پس وہ جو خواہش ہے گمراہ کر دے گی تم کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گی۔ جو خواہش کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بلا شبہ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ بھول گئے حساب کا دن۔ یہ تو تھا داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ بعض بے نصیب ایسے ہیں جنہوں نے کئی واقعات ایسے بنا رکھے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے کوئی انسان ہے، ایسے واقعہ لوگ بناتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں، پھر روایت کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس بے ادبی سے محفوظ فرما لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور ان یمین الرحمن، یقیناً عدل و انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن، انصاف کرنے والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت سجدہ ہے، سب بھائی سجدہ کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔